صلی علی رسول الکریم۔ حدیث نمبر 3973 ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ آج، اور حدیث نمبر 3974 اور 75 تین روایات ہم نے پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور جو بات ان کے اندر بیان ہوگی اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ 3973 نمبر روایت امام بخاری رحمہ اللہ باب قتل ابی جہل کے تحت لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح 3974 نمبر روایت اور 3975 نمبر روایت، اس روایت کے اندر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان بدر میں شرکت کرنا اور پوری دلیری اور بہادری سے لڑنا ذکر ہے۔ ان تینوں روایات کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ الفاظ بیان کیے یہاں پر کسی کافر کے ان کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، ہاں ان کی تلوار کو جو دندانے پڑ گئے تھے، مطلب ہے وہ کفار سے لڑتے رہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری وہ بتانا چاہتے ہیں۔ قال اخبرنی ابراہیم بن موسیٰ، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا۔ قال حدثنا ہشام بن یوسف، انہوں نے کہا ہمیں ہشام بن یوسف نے بیان کیا۔ ان معمر، وہ معمر سے روایت کرتے ہیں، ان ہشام، وہ ہشام سے، ان عروہ، وہ عروہ سے، عروہ بن زبیر، انہوں نے کہا کان فی الزبیر، تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ثلاث ضربات، تین ضربیں بالسیف تلوار کی، احداہن فی عاتقہ، ان تینوں ضربوں میں سے ایک ان کے کاندھے پر میں تھی۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ عروہ نے، ان کنت لادخل اصابعی فیہا، بے شک میں تھا داخل کرتا اپنی انگلی کو فیہا، اس زخم میں جو ضرب ان کے کاندھے پر لگی تھی۔ قال، عروہ کہتے ہیں ضربا ثنتین یوم بدر، دو ضربیں بدر کے دن لگائی گئی تھی، وواحدۃ یوم الیرموک، اور ایک ضرب غزوہ یرموک میں جو 13 ہجری میں ہوا تھا۔ قال عروہ نے کہا وقال لی عبد الملک بن مروان حین قتل عبداللہ بن الزبیر، عروہ نے کہا کہ میرے لیے عبد الملک بن مروان نے کہا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عروہ اور عبداللہ یہ دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے نا۔ یا عروہ، تو اے عروہ، هل تعرف سیف الزبیری، کیا تو پہچانتا ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا فما فیہ، اس میں کیا تھا تلوار میں؟ قلت، میں نے کہا فیہ فلۃ، اس میں دندانہ تھا، فلھا یوم بدر، جو ڈالا گیا تھا اس تلوار میں بدر کے دن۔ مطلب کیا ہے کہ کفار سے لڑتے لڑتے ان کی تلوار کا ایک حصہ ٹکڑا دھار کی جگہ اڑ گیا تھا سینٹر سے۔ تو عبد الملک بن مروان نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا، بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آگے شعر کے الفاظ پڑھے، بہن فلول من قراء الکتائب، یہ شعر کا پہلا حصہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ نابغہ زبیانی کا یہ مشہور قصیدہ، اس میں پہلا حصہ کیا ہے؟ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب، یہ شعر مدح کے طور پر، اور مدح کیسی شکل میں ہے؟ مارد ذم میں، یہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے شعر کا کہ بہن، ان کی تلواروں کے ساتھ، فلول، دندانے تھے، من قراء الکتائب، فوجوں سے مڈ بھیڑ کرنے کی وجہ سے، فوجوں سے مڈ بھیڑ لڑنے لڑانے کی وجہ سے، مد مقابل آنے کی وجہ سے دندانے پڑے ہوئے تھے۔ مطلب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ حصی کیا تھا؟ ایک عیب ہے، عیب حصی، یعنی کہ ان کی تلواریں اچھی نہیں ہیں۔ دوسرا اس کے اندر معنوی جو مدح ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہادر اتنی ہیں، تلواروں میں دندانے پڑ گئے ہیں، پھر بھی کیا ہے؟ لڑتے جا رہے ہیں۔
ثم ردہ علی عروہ، پھر عبد الملک بن مروان نے وہ تلوار لٹا دی عروہ پر، عروہ کو واپس دے دی۔ قال ہشام، ہشام نے کہا فَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا 3,000، ہم نے اس کو کھڑا کیا یا اس کے بارے میں اندازہ لگایا اپنے درمیان 3,000 روپے کا۔ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا، ہم میں سے کسی ایک نے اس کو لے لیا تلوار کو۔ وَلَوَدِدتُّ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ، میں چاہتا تھا کہ کاش میں اس کو لے لیتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہی روایت 3721 نمبر پر بھی لے کر آئے ہیں۔ تلوار بیچنے کی کیا وجہ بنی؟ پیچھے آگے نسل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی روایت 3721 نمبر پر بیان کی ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب مناقب زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کر کے اس کے تحت بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کے مناقب۔ تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریشی صحابی تھے، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، اور سیدہ صفیہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی سیدہ صفیہ۔ 16 سال کی عمر میں تقریباً انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حواری ہونے کا لقب دیا تھا، حواری ہونے کا۔ میرے گل سنا ہے تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک بھی لڑی انہوں نے، لیکن جنگ جمل ہوئی، جب جنگ جمل، تو زبیر بن عوام رضی اللہ جنگ جمل کو خیر آباد کہہ کے واپس آ رہے تھے، مدینہ واپس آ رہے تھے، تو رستے میں وادی صبا مقام پر عمر بن جرموز نامی شخص نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو جب یہ شخص سیدنا علی کو یہ خبر دینے آیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر بن جرموز نامی بندے کے بارے میں کہ تو نے یہ کام کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور جو بندہ خبر لے کر آیا تھا اسے کہا کہ زبیر کو شہید کرنے والا بندہ کیا ہے، دوزخی ہے۔ 10 جمادی الاولیٰ 36 ہجری 25 نومبر 656 عیسوی یہ ڈیٹ بنتی ہے۔ 77 سال کی عمر میں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی تھی۔ اگلی روایت ہے قال حدثنی فروۃ عن علی عن ہشام عن ابیہ قال کان سیف الزبیر محلا بفضۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہمیں فروہ نے بیان کیا وہ علی سے، اور علی ہشام سے، ہشام اپنے باپ سے، انہوں نے کہا کہ سیف عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی محلن، آراستہ کی ہوئی، بفضۃ چاندی سے، مطلب جہاں دھار ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پان لگانا، اس کو پان تھی چاندی کی۔ قال ہشام وکان سیف عروۃ محلن بفضہ، ہشام کے اپنے الفاظ بھی یہ ہیں کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عروہ کی روایت تلوار محلن بفضہ تھی، مطلب وہی باپ کی جو تھی تلوار ان کے پاس موجود آ گئی۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک۔ یہ ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا زبیر بن عوام کو یرموک کے دن الا تشد فنشد معاک، کیوں نہیں تو حملہ کرتا کہ ہم تیرے ساتھ حملہ کریں، تو آگے بڑھ۔ انہوں نے کہا انی ان شدت تو قدب تم، اگر میں آگے بڑھا تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ساتھ نہیں چلو گے۔ انہوں نے کہا لا نفعل، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ فحمل علیہم حتی شق صفوفہم فجابتہم، جہاں تک کہ زبیر بن عوام نے حملہ کر دیا یرموک والوں پر، جہاں تک کہ ان کے صفوں کو چیرا، پھر کراس کر گئے۔ وما معہ احد، زبیر بن عوام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور اکیلے ہی تھے یرموک میں۔ ثم رجع مقبلا، پھر واپس آ رہے تھے مسلمانوں کے لشکر کی رخ کرتے ہوئے۔ فاخذوا بلجامہ، ان کافروں نے ان کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا۔ فضربوہ ضربتین علی عاتقہ، تو انہوں نے مارا ان کو
2 ضربیں ان کے کاندھے پر، بینہما ضربۃ، ان دونوں کے درمیان ایک ایسی ضرب بھی موجود تھی، ذوری بہا یوم بدر، جو بدر کے دن لگائی گئی تھی۔ قال عروہ کہتے ہیں کنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات، میں ان ضربات، ان زخموں کے اندر، ان لگائے ہوئے کاندھے پر زخموں کے اندر اپنی انگلی داخل کیا کرتا تھا، انگلیاں، العب وانا صغیر، میں تو کھیلا کرتا تھا، میں چھوٹا تھا۔ قال عروہ وکان معہ عبداللہ بن الزبیر، عروہ نے کہا اس حال میں کہ ان کے ساتھ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم دن اس دن، وہو ابن 10 سنین، وہ 10 سال کے تھے، فحملہ علی فرس، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا، ووکل بہ رجلا، اور کسی دوسرے آدمی کے حوالے کر دیا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ 3973، 74 اور 75 نمبر روایات یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لے کر آئے ہیں کہ میدان بدر میں انہوں نے کفار سے بہت دلیری اور جان فشانی سے قتال کیا تھا۔ مارکہ یرموک کا تذکرہ بھی یہاں آیا، جو بعد میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، جس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے۔ اس کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کر دیا، اور اس حدیث سے 3975 نمبر سے جو استدلال ہے وہ یہی ہے کہ بینہما ضربۃ ضربھا یوم بدر، غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے ہیں۔